نظریں اس وقت حکومت پر جمی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی یہ معاشی مشکلات کو ختم کر کے ہم پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں آپ کو جب سے ہم نے دوبارہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد حکومت سنبھالی اور میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے ووٹوں اور دعاؤں سے، تو ہم نے جو کچھ خدمت اس وقت تک انجام دی ہے اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے وہ 38% سے آج 12% تک گر گئی ہے، جو کہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک حقیر مگر بہت خوش آئند تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے جو قرضوں کے اوپر جو 22% جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ آج کم ہو کر 20% پہ آ گیا ہے۔ اس سے ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور اس سے پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کے حجم میں کمی آئے گی اور اس طرح ملک ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہوگا۔ یہ ہیں وہ پچھلے 3-3.5 مہینے کی جو حقیر کارکردگی، اور آج 100 دن ہماری حکومت کو پورے ہو چکے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے، تقریباً 10.5 روپے فی لیٹر عوام کو فائدہ پہنچا ہے، اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی تقریباً 2.5 روپے اس میں کمی آئی ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان عوام ان کو کچھ ریلیف ملے گا، کچھ آسودگی حاصل ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ناکافی ہے۔ پچھلے 4 سال میں جو مہنگائی کا طوفان آیا جس نے غریب گھرانوں میں ایک وقت کی روٹی کو حاصل کرنا ناممکن بنا دیا، اور عام آدمی، بیوہ اور یتیم، بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں ان کے لیے ان کو دن رات بہت تکلیف پہنچی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشاریے ہیں الحمدللہ اس سے نہ صرف آئندہ بھی مزید ریلیف اور آسودگی ملنے کی بڑی قوی توقع ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے، نہ صرف کاروبار آگے بڑھے، نہ صرف سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ جو ہمارے ملک کے اندر انتہائی قابل، ذہین اور فطین کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں ان کو تعلیم مہیا کر کے جدید علوم سے واقفیت ان کو حاصل ہو، اور وہ محنت کے بل بوتے پر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور بجائے اپنے خاندانوں کے اوپر بوجھ بنیں بلکہ ان کا بوجھ بانٹیں۔ یہ ہے وہ معاشی سوچ، یہ ہے وہ فکر میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور ہماری اتحادی جماعتوں کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں، جس سے کہ ہم اس سوچ کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔
میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جھانک کر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور آئندہ ان غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پوری قوم اس بات کا فیصلہ کر لے، پوری قوم اس بات کا ایکا کر لے، اتحاد کر لے کہ ہم نے ذاتی نفرتوں کو ہم نے ختم کر کے، ہم نے اپنی ذاتی انا کو ختم کر کے، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کرنی ہے، تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کا خواب ان کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو گوایا، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اور آج حضرت قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کے لیے ہم نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ میں پوری پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، اور اس ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، کہ اگر ہم محنت کریں گے، اظہار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پہاڑ، دریا، سمندر کوئی ہمارے راستے کو روک نہیں سکے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم صدق کے دل سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، محنت کرنی ہے اور قربانی اور احسار کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے لیے حکومت وقت یعنی میری حکومت کا فرض اولی ہے کہ ہم شاہانہ اخراجات کا خاتمہ کریں، ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عوامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس کا خاتمہ کریں۔ مثال کے طور پر پاک PWD، یعنی اندازہ کیجئے کہ نام کتنا معتبر اور محترم، مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہوتا ہے، یہ منسٹری، وفاقی منسٹری ان منسٹریز میں شامل ہوتی ہے جو زمانے بھر میں بدنام ہے کرپشن کے نام پر، اور اگر ان کا سالانہ اس منسٹری کا یعنی ان کی تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز یا ان کے جو الاؤنسز ہیں ملا کر یوں کہیے کہ اگر 2 ارب روپے ہوں، مگر ان کے جو ترقیاتی کاموں کے جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف منسٹریز سے، وہ کئی سو اربوں میں ہیں، اور یہ بات ایک طے شدہ بات ہے۔ اگر 100 ارب روپے کا ان کا ترقیاتی فنڈز کا ان کے پاس پول ہے تو 50% کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ دردناک کہانی یہ آج کی نہیں ہے، یہ ایک دہائی کی نہیں ہے، یہ دہائیوں پر محیط ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی تمام وہ منسٹریز یا ادارے جو عوامی خدمت کے بجائے جو ایک قوم کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں اور نہ صرف بے جا اخراجات بلکہ کرپشن کا منبع بن چکے ہیں، ان کا خاتمہ آج ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کو ختم کرنا آج میرا فرض اولی ہے۔
لہٰذا اس کے اوپر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 ماہ میں آپ کے پاس مثبت نتائج لے کر آؤں گا، اور ایسے تمام اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو آج پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، جو کروڑوں عوام کی جیب کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں۔ ٹیکسز کے ذریعے ان کی تنخواہیں اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ایسا قدم ہوگا کہ جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اربوں روپے کی بچت ہوگی بلکہ ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ۔ اور میرا آپ سے وعدہ ہے، زندگی رہی تو اگلے 1.5 ماہ میں انشاءاللہ بہت سالڈ فیصلے اس حوالے سے آپ کے پاس میں لے کر آؤں گا۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، میں بھی چین کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا ایک بہت بااعتماد دوست ملک ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے میں نے برادر ممالک کے دورے کیے۔ سعودی عرب پاکستان کا ایک انتہائی بااعتماد برادر ملک ہے، وہاں پر اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں۔ ابھی میں UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس وہاں پر گیا تھا، اور وہاں پر اپنے بھائی جناب محمد بن زائد سے مل کر آیا۔ انہوں نے بھی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ کی ہے، اور جو الیکشن سے پہلے جو انٹرم دور تھا، اس زمانے میں اس وقت کے انٹرم پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ خود جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، وہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ کویت بھی، اور UAE بھی، اور سعودی عربیہ بھی، اور اربوں ڈالر کی کمٹمنٹس لے کر آئے تھے۔ میں آج آپ کو انتہائی اطمینان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹس اب ہو چکی، اور اس سرمایہ کاری کے اتنے بڑے موقع کو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے پورا نظام وضع کر لیا ہے، اور SIFC کے ذریعے انشاءاللہ یہ سرمایہ کاری صنعتی شعبے میں، زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور معدنیات میں یہ سرمایہ کاری انشاءاللہ اگلے مہینوں اور سالوں میں انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ جس طریقے سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے گامزن ہوگا، مگر اس سے پہلے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے اس ماحول کو یہاں پر یقینی بنانا ہے جس کے ذریعے صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں، اس سے پہلے جو اندرونی سرمایہ کاری ہے اس کو ہم یقینی بنائیں۔ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے قابل سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، بڑے بڑے ذہین بینکرز ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، اور زرعی شعبے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پہلے ہمیں جو پاکستان کی جو اپنی جو قوت ہے، اپنی جو بصیرت ہے، اپنے جو اذہان ہیں، اپنی محنت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ فی الفور بروئے کار لا رہے ہیں، تاکہ اندرونی سرمایہ کاری کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری پھر بڑی آسانی سے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے عوام کو نظر آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں وہ کیپیسٹی چاہیے تھی، اس کے لیے ہمیں وہ ایکسپرٹ چاہیے تھے، جس کی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر
بہت زیادہ وہ اویلیبل نہیں تھی، لیکن ان 3.5 مہینوں میں میں آپ کو یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ صرف وہ کیپیسٹی بڑی تیزی سے ہم نے پاکستان میں ہم لے آئے ہیں،